تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، دھیان سے سنیں، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، بے شک بے شک احسان جتا رہا ہے. کیا احسان کیا؟ ہمیں جان دی، اس کا احسان ہے. ہمیں انسان بنایا، اس کا احسان ہے. ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اس کا احسان جتا رہا ہے. نہیں نہیں، اس بات کا احسان سب نے جتایا. فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکو گے. بے شک بے شک. زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں نہ گن سکو گے. بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی. بے شک اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے. ذرا دیکھیے، ہم کو زندگی عطا فرمائی، ہم کو انسانیت عطا فرمائی. آنکھوں کو دیکھو تو وہ نعمت، سننے کی طاقت کو دیکھو تو وہ نعمت، ہاتھ پاؤں کو دیکھو تو وہ نعمت. ہوا کی نعمت دی، پانی کی نعمت دی، دھوپ کی نعمت دی، چاندنی کی نعمت دی. کتنی نعمت ہے، مگر قرآن پڑھو کسی نعمت پر نہیں جتایا احسان. بے شک. بیٹا تھوڑی دیر ادھر دھیان دے لو. بیٹا یہی بیٹھے ہوئے ہو، تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا. پورا قرآن پڑھو، کہیں نہیں فرماتا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم کو انسان بنایا. میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں زندگی عطا فرمائی. میں نے تمہیں پر احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، چاند سورج کی روشنی تمہیں عطا فرمائی. بے شمار نعمت ہے، لیکن احسان کے لفظ کے ساتھ کسی نعمت کا ذکر نہیں کیا. مگر جب نبی کی پیدائش کا ذکر آیا تو اللہ نے اس کو لفظ احسان سے ذکر کر کے اعلان فرمایا، سنو یہ رب کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تم میں اپنا رسول بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پر احسان جتا رہا ہے. کیوں؟ بے شک. نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت رسول کی پیدائش ہے. بے شک بے شک. اور حق یہ ہے کہ سارے نعمتوں کی بنیاد یہی ہے. اگر ہمارے رسول نہ ہوتے تو پھر کائنات میں کچھ نہ ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ چاند سورج اور ستاروں کے قمقمے ہوتے، نہ ہوائیں چلتی، نہ فضائیں مہکتی، نہ پھول کھلتے، نہ کلیاں ٹٹکتی، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ جنات ہوتے، نہ حور ہوتی، نہ فرشتے ہوتے، کچھ نہ ہوتا. اور حق یہی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، شیر قادریت، انجمن علماء رسول بحیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے صدقے میں ملا. اللہ نے اعلان فرمایا حدیث قدسی میں، لولا کا ما خلقت الدنیا لولا کا ما خلقت الافلاک. اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا. سب تمہارے ہی لیے بنایا ہے. اس لیے بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جہاں میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. سرکار کی پیدائش وہ نعمت ہے جو سارے نعمتوں کی بنیاد ہے. رسول بھی بھیجا ہم نے. کیسے رسول؟ رسول تو بہت بھیجے. سنیے، دنیا میں 313 رسول آئے.
رسول 313 اور نبیوں کی کنفرم تعداد معلوم نہیں، مگر لگ بھگ کچھ کم زیادہ 1,24,000 نبی آئے۔ بے شک اللہ کا ہر نبی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہر نبی کے سر پر نبوت کا تاج ہے، ہر رسول کے سر پر رسالت کا تاج ہے، مگر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں وہ رسول عطا فرمایا جو سارے رسولوں کا تاجدار ہے، تمام نبیوں کا تاجدار ہے، جس کی شان یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جیسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ رسول عطا فرمایا جو سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور ساری کائنات میں بے مثال ہے۔ بے شک بے شک، ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی شان عظمت کو دیکھو، دیکھتے جاؤ، سارے نبیوں کو دیکھتے چلے جاؤ، وہ دیکھو حضرت آدم کو دیکھو، جب دنیا میں انسانیت کا نام و نشان نہ تھا تو نبوت کا تاج سجا کر حضرت آدم کو بھیجا دنیا میں معرفت کا چراغ جلانے کے لیے۔ حضرت شیش آئے، حضرت ادریس نے دراست کی شمع روشن کی، حضرت نوح نے شجاعت کے کارنامے دکھائے، حضرت ابراہیم خلت کا تاج پہن کر آئے، حضرت اسحاق نے رضائے الہی پر راضی رہنے کے جلوے دکھائے، حضرت اسماعیل نے قربانی اور ایثار کا نمونہ پیش کیا، حضرت یوسف نے حسن و جمال کے نظارے کرائے، حضرت موسیٰ کے جلال کو دنیا نے دیکھا، حضرت موسیٰ کے کمال کو دیکھا، مگر جب آمنہ کے لال کو بھیجا تو کس شان سے بھیجا؟ آدم کی نبوت لیجئے، حضرت شیش کی معرفت لیجئے، حضرت ادریس کی دراست لیجئے، حضرت نوح کی شجاعت لیجئے، حضرت ابراہیم کی خلت لیجئے، حضرت اسماعیل کی قربانی لیجئے، حضرت اسحاق کی رضا لیجئے، حضرت داؤد کی خلافت لیجئے، حضرت سلیمان کی شہنشاہیت لیجئے، حضرت زکریا کی معصومیت لیجئے، حضرت یحییٰ کی شہادت لیجئے، حضرت ایوب کا صبر لیجئے، حضرت یونس کا شکر لیجئے، حضرت شعیب کی حمایت لیجئے، حضرت موسیٰ کی رفاقت لیجئے، حضرت ہارون کی اخوت لیجئے، حضرت لوط کی حکمت لیجئے، حضرت یوسف کا جمال لیجئے، حضرت موسیٰ کا جلال لیجئے، حضرت عیسیٰ کا کمال لیجئے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے بے شمار خوبیاں اور ملا کر رنگت بے مثالی پھیر دیجئے تو آمنہ کے لال کا جلوہ نگاہوں کے سامنے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم شیر قادریت انجمن علماء رسول بحیری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ وہ سبحان اللہ، زمین والوں میں بے مثال، وہ آسمان والوں میں بے مثال، وہ اگلوں میں بے مثال، وہ پچھلوں میں بے مثال، اور ہم نہیں کہتے بلکہ جس نے سب کو دیکھا وہ بھی یہی کہتا ہے، یہی بولے سدرہ والے، جب میں نے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ سب مل کر بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب لوگ مل کے نعرہ بولے آخر تک ہاتھ اٹھا کر۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت۔ اے گھومنے والوں، اے ادھر ادھر بھٹکنے والوں، آؤ ادھر
ادھر آؤ اور اس نبی رحمت کا ذکر سنو جو اس مقدس رات میں دنیا میں تشریف لائے تھے. ان کی شان بے مثالی کا بیان کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں عالم یہ ہے، حضرت آدم کو دنیا نے دیکھا، صفی اللہ کہا، حضرت نوح کو دیکھا، نبی اللہ کہا، حضرت ابراہیم کو دیکھا. حضرت نوح کو دیکھا، نبی اللہ کہا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، خلیل اللہ کہا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، کلیم اللہ کہا، حضرت یوسف کو دیکھا، صدیق اللہ کہا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، ذبیح اللہ کہا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، روح اللہ کہا، مگر جب آمنہ کے لال کو دیکھا تو دیکھنے والا پکار اٹھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بنی، حیران میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ مولا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی چلے گئے. سمجھے بیٹا، کھیڑ میں جب گھسے نا، کھیڑ میں جب گھسے تو کھچتا نہیں وہ ڈھیلا. چلیے مل کر بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی بے مثالی دیکھنے میں تو آغا ان کے بھی ویسے ہی دیکھنے میں جیسے ہمارے، اور اسی کو دیکھ کر وہابیوں دیوبندیوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے. کہا یہ تو ہم جیسے بشر ہیں. ہم نے کہا تم نے ان کا ماتھا تو دیکھا مگر ماتھے کی شان کیا تھی؟ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت سے پوچھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت ان کی آنکھیں بتائیے، ان کی مقدس ناک. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. ان کے مقدس سر کی بات کیجئے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام. ہم مقدس منہ کی بات کیجئے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کے بارے میں بتائیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہم زبان کے بارے میں کہیے تو اعلیٰ حضرت پکارے وہ زبان جس کو سب کنکی کنکی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سے پوچھئے کیا ہے سرکار کی شان، اور آؤ اس کو دیکھو حدیثوں کے آئینے میں. آنکھیں ہمارے پاس بھی اور آنکھیں سرکار کے پاس بھی تھی، بے شک بے شک. ان کی شان تو دیکھو کیا شان تھی ان مقدس آنکھوں کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو خود فرماتے ہوئے میں نے سنا آقا نے ارشاد فرمایا اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لا اراکم من بعدی. اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا کیا کرو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے آگے ہوتے تھے امام، وہ مقتدی بن کر پیچھے ہوتے تھے. ہم امام بنے تو ہمیں پتہ نہیں ہمارا پیچھے والا کیا کر رہا ہے. آقا کی نگاہوں کی شان ارشاد فرمایا یہ مت سمجھ لینا کہ تم پیچھے کچھ بھی کرتے رہو مجھے پتہ نہ چلے گا. فرمایا اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا کیا کرو. خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لاؤ کسی کو جو پیچھے دیکھے، کوئی نہ ملے گا. پیچھے دیکھنے والا کوئی نہ ملے گا. کتنا ہی بڑا سائنسداں ہو، کتنا ہی بڑا کسی بھی تجربے کار ہو، کتنا ہی بڑا ماہر فن ہو، مگر صرف آگے دیکھے گا. مگر یہ آمنہ کا لال ہے، وہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی. بے شک بے شک. اتنا ہی نہیں اور سنو، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ان ابی ہریرہ تھا اعلیٰ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر. توجہ کرو، آقا کی حدیث ہے اور
تقریر تو وہی تقریر ہے کہ جس میں قرآن کی آیتیں بھی ہوں، سرکار کی حدیثیں بھی ہوں۔ آؤ سنو سنو حدیث پاک سنو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صلی بنا زہرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی آخر وفی مؤخر الصفوف رجل واساء الصلاة فلما سلم فناداه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان الا تتق اللہ الا ترى كيف تصلي انكم ترون انی لا ارى مما تصنعون من بعدی واللہ انی لا اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی، کیسی قسمت والے تھے جو آقا کے پیچھے نماز ادا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی قسمت، سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ نماز پڑھائی اور صفوں کے آخر میں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا محمد اسرائیل ہے، یہ مولانا حافظ عاقب رضا ہے، مولانا نعیم شادی اور بھی علماء ہیں۔ ان علماء سے ترجمے کی تصدیق کیجئے گا، وہ کہتے ہیں وفی مؤخر الصفوف رجل، اور صفوں کے آخر میں ایک آدمی تھا، آخر میں، اور اس وقت میں ایک دو صف نہیں ہوتی تھی، جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب نمازی تھے اور سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے آتے تھے۔ ایک ایک نمازی، پوری مسجد نبوی بھری ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صفوں کے آخر میں ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا، اساء الصلاۃ، جس نے بہت غلط طریقے سے نماز پڑھی، نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، ایسے ہی پٹھان پڑھ لی نماز، غلط سلط طریقے سے پڑھ لی۔ اب ذرا سوچئے، چاہے یہ حافظ عاقب رضا نماز پڑھاتے ہوں، مولانا نعیم شادی پڑھائیں، قاری عتیق رضا پڑھائیں، چاہے مولانا اسرائیل پڑھائیں، چاہے یہ مختار پڑھائے، کوئی پڑھائے، وہ تو پچھلی صف کا رہا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا جو بالکل ہمارے پیچھے ہے وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، وہاں وہ سب سے آخر میں تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فلما سلم، جب سرکار نے سلام پھیرا، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں، سلام پھیرتے ہی سرکار نے اس کو نام لے کر آواز دی کہ اے فلاں۔ سبحان اللہ سبحان سب اللہ سے پیچھے تھا، سبحان اللہ۔ صفوں کے پیچھے تھا، اور سرکار نے نام لے کر آواز دی اے فلاں الا تتق اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ الا تری کیف تصلی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ تیرا دھیان ہی نہیں تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ انکم ترون انی انکم ترون انی لا اری مما تصنعون، سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پیچھے تم کیا کر رہے ہو، میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سنو فواللہ انی لا اراکم من خلفی کما اری من بین یدی، خدا کی قسم میں جس طرح تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاؤ، آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، آنکھیں سرکار کے پاس بھی ہیں، مگر آنکھوں کا فرق دیکھو، ہمیں سامنے کا بھی نظر نہ آئے، اور آقا جیسے سامنے دیکھے ویسے ہی پیچھے دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے آخری سب کے پیچھے جو تھا اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار کی شان ہے، چاہیے تو پھر زمین پر ہی ہے، اور سرکار کی شان دیکھو، سنو سنو دل لگا کر سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اتت السماء وهو لها انت عطا والذي نفسي بيده ما فيها موضع اربع اصابع الا والملك واضع جبهته ساجدا لله۔ سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سنو ایمان والو سنو، سبحان جو اللہ۔ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، وہ جب اس کی آڈیو بھی سنیں گے، آواز سنیں گے تو کل پچھتائیں گے کہ ہم عادت نہ رہے۔ اس لیے کہ مختار نہ
باپ دادا کا ذکر کر رہا ہے، نہ کسی لیڈر نیتا کا ذکر کر رہا ہے، صرف مدینے والے دادا کا ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب مل کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پیچھے تک لوگ بولیں سبحان اللہ۔ سرکار کا ارشاد، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو اپنے نبی کا ارشاد اور دل پر نوٹ کر لو، اور چاہے زبانی یا سوشل میڈیا پر لوگ غلط فہمیاں پیدا کریں تو ان پر لعنت بھیج دو۔ رسول کونین نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھتا ہوں۔ بے شک، بے شک، حق، بول دو سب سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تم نہیں دیکھتے وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک، تم نہیں سن سکتے جس کو، وہ میں سنتا ہوں۔ تم نہیں دیکھ سکتے وہ میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا، اَقْتَتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَأَتَّى، سبحان اللہ، سننے کی طاقت دیکھو۔ ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہیں اور اعلی حضرت کا شعر گنگنائے، واللہ وہ سن لیں گے۔ بولو عقیدہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واللہ وہ سن لیں گے، جی، بے شک، فریاد کو پہنچیں گے۔ بے شک۔ اتنا بھی تو ہو کوئی تو آہ کرے دل سے۔ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہابی کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، تمہاری یہاں سے وہ وہاں سن لیں گے۔ ہم نے کہا تو یہاں سے تعجب کر رہا ہے کہ یہاں کی سن لیں گے، وہ دیکھ وہ کہاں کی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں، اَقْتَتِ السَّمَاءُ، آسمان چرچرایا، چرچر کی آواز آسمان سے ہوئی، اور فرماتے ہیں وَحُقَّ لَهَا أَن تَأَتَّى، اور اس کو چرچرانا چاہیے۔ کیوں چرچرانا چاہیے؟ فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاحِدٌ جِبَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، اس لیے کہ قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، آسمان پر 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدے میں اپنی پیشانی نہ رکھے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سارے آسمانوں پر، اور جانتے ہیں آسمان کتنے دور ہے؟ علماء نے لکھا کہ اگر ایک گھوڑا لگاتار 500 سال تک دوڑتا رہے پوری رفتار سے، لگاتار دوڑے، سانس نہ لے، تو جتنی دوری وہ طے کرے گا پہلا آسمان اتنی ہی دوری پر 500 برس، اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی اتنی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری اتنی، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی اتنی، پھر دوسرے سے تیسرے کی دوری اتنی، اس طرح 7ویں آسمان تک کتنی دوری ہوئی۔ اور ویسے سنو، یہ جو سائنسداں کہلاتے ہیں، انہوں نے تو ڈائریکٹ انکار کیا کہ آسمان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں آسمان کوئی چیز نہیں، جبکہ قرآن کیا بجا آسمان کا ذکر کرتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا، اللہ نے آسمان کو بنایا، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ کہیں کہتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کہیں فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ قرآن میں جا بجا آسمان کا ذکر کرتا ہے، اور سائنس کہتی ہے آسمان ہے ہی نہیں۔ سائنس سے ٹکرائی، پڑھے لکھے لڑکے ہیں ماشاءاللہ، ہماری بہن میں سب پڑھے ہی لکھے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ الحمدللہ پڑھتا ہی ہے۔ تو یہ سائنس کی بات ہے، سائنس کا دعویٰ کہ آسمان نہیں سب خلا ہے، انترکش سب خلا ہی خلا ہے، آسمان نہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے آسمان ہے، حدیث بھی کہتی ہے آسمان ہے، اور سائنس نے دلیلیں بھی دی کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں۔ سائنس ٹکرائی قرآن سے، اور سائنس نے دلیلیں دی، کتنے ذہن بھٹکے گمراہ ہوئے۔ اب ہمارا چیلنج ہے، چاہے وہابی ہو،
چاہے دیوبندی ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے مودودی ہو، یا کلمہ پر سنی کہلانے والے وہ لوگ ہوں جو اعلیٰ حضرت سے عداوت رکھتے ہیں، ہمارا چیلنج لائے کوئی کسی ایسے کو جس نے سائنس کی دلیلوں کو کنڈم کر کے قرآن کو ثابت کیا ہو۔ بے شک بے شک واہ ہیں ان کو کنڈم کیا ہو اور آسمان کے وجود کو دلیلوں سے ثابت کیا ہو، کرو طلاق، کوئی بھی نہیں، نہ وہابیوں میں کوئی اٹھا، نہ دیوبندیوں میں کوئی اٹھا، نہ رافضیوں میں کوئی اٹھا، نہ قادیانیوں میں کوئی اٹھا، نہ چکلالیوں میں کوئی اٹھا، نہ نیچریوں میں کوئی اٹھا، نہ مودودیوں میں کوئی اٹھا، اور نہ سنی کہلانے والوں میں کوئی اٹھا۔ اس وقت بھی اٹھا تو صرف بریلی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ دنیا پہ چینی تھی، سائنس نے تو قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے پر کمر باندھ رکھی ہے، کوئی سائنس کی دلیلوں کو توڑ دے اور قرآن کی حقانیت کو ثابت کرے، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میرے قرآن پر کوئی بات آئے گی، حدیث پر کوئی بات آئے گی، میرے رسول کی عظمت پر کوئی بات آئے گی، بزرگوں کی شان پر کوئی بات اٹھے آئے گی، تو کوئی اٹھے نہ اٹھے مگر بریلی سے بے شک سبحان اللہ قلم اٹھایا اور سائنس کی تھیوریوں سے ہی ثابت کیا کہ قرآن کے آسمان کے انکار کا دعویٰ غلط ہے، قرآن نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ بے شک ایسا نہیں آیت و حدیثوں سے، وہ تو کہہ دیتے کہ آیت و حدیثوں کو تم مانو، ہم کہاں مانتے ہیں، سائنس والے تو یہی کہتے ہیں کہ آیت اور حدیثوں کو ماننا ہوگا، تو ہم انکار ہی کیوں کرتے؟ اعلیٰ حضرت نے سائنس ہی کی دلیلوں سے سائنس کے دعوے کو کنڈم کیا۔ اور اسد بھائی حیرت ہوتی ہے جب پڑھتے ہیں ہم، وہ کتاب کا نام ہے الفوز المبین، چھپی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کپلر کی یہ تھیوری ہے اور اس تھیوری سے سائنس کا یہ دعویٰ اس طرح کنڈم ہوتا ہے، ڈارون کی یہ تھیوری ہے اور اس تھیوری سے سائنس کا یہ دعویٰ اس طرح کنڈم ہوتا ہے، نیوٹن کی یہ تھیوری ہے اور اس کی ان تھیوریوں سے سائنس کا یہ دعویٰ اس طرح کنڈم ہوتا ہے، نام لے لے کر سائنس دانوں کی تھیوریاں پیش کرتے ہیں اور انہی تھیوریوں سے سائنس کے دعوے کو کنڈم کر کے قرآن کی حقانیت ثابت کرتے ہیں۔ تو حیران رہ جاتی ہے کہ بریلی کا ایک عالم اس نے ان سائنسدانوں کو کب پڑھ لیا، تو حقیقت کہتی ہے حیرت نہ کرو، احمد رضا کا جو علم تھا وہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں، مدینے والے کی رحمت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ یہ سچائی ہے، اور چیزوں کو چھوڑو، کوئی آئے ہو میدان میں تو لاؤ۔ اور بات آئی تو یہ بھی سن لیجئے کہ سائنس کا ایک دعویٰ یہ ہے، اس کو تو سب لڑکے جانتے ہوں گے، ادھر توجہ رکھیں، سائنس کا دعویٰ ہے کہ نہ چاند گھومتا ہے، نہ سورج گھومتا ہے، نہ ستارے گھومتے ہیں، بلکہ زمین گھومتی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہوتے ہیں، چاند سورج اپنی جگہ، مگر قرآن کا اعلان ہے کل فی فلک یسبحون، چاند سورج ستارے، دھیان دیجئے، ادھر توجہ کیجئے، کدھر ہی نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، مل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے واہ ذکر سننے والوں کی بھی کمی نہیں، پہلی میں دیکھی ماشاءاللہ سب لوگ الحمدللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ تو اب دیکھیے قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون، یہ چاند سورج ستارے سب اپنے مقرر کیے ہوئے راستوں میں طے ہوئے ہیں، یہی چل رہے ہیں، اور بھی کئی آیتیں ہیں اس میں بات پڑ جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے یہ سب چل رہے ہیں اور زمین اپنی جگہ ساکن ہے۔ اچھا ایک سنا کہ حافظ لوگ بھی ماشاءاللہ پہلی قرآن حافظ افضال صاحب ہے، حافظ محمد صاحب اور یہ سب علماء اور پاس بیٹھے ہوئے، دیکھیے ایک قرآن کی شان اعجاز دیکھیے، آپ بھی جھومیں گے، کل فی فلک،
کل مانے سب، فی فلک اپنے اپنے گھومنے کی جگہ میں، یسبحون تیر رہے ہیں، کل فی فلک لکھیے کل کاف لام، اب کاف لام فا یا کل اور یہ فی، پھر لکھیے فلک فا لام کاف. اب ادھر سے پڑھیے تب بھی کل فی فلک اور ادھر سے پڑھیے تب. واہ واہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ واہ واہ لکھا کیسے کاف لام کل فا یا فی فا لام کاف فلک. اب اس کو لکھ لیجئے گا اور پھر دانی طرف سے سیدھا پڑھیں گے تب بھی کل فی فلک اور ادھر سے پڑھیں گے تب بھی کل فی فلک. واہ کی معجزانہ واہ یا اللہ یہ ایسا جملہ بولا تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ قدرت کہتی ہے کہ ستاروں کی دو رفتاریں ہوتی ہیں. کبھی ستارہ اپنے برج میں سیدھا چلتا ہے، کبھی الٹا چلتا ہے جس کو بکری رفتار کہتے ہیں. کبھی سیدھا کبھی الٹا. تو کوئی یہ کہہ دیتا کہ جب یہ الٹا چل رہا ہے تو قدرت کے بنائے ہوئے نظام ڈسٹرب کر رہا ہے اور نظام اللہ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، نظام بگڑ رہا ہے. رب نے فرمایا نہیں، یہ بھی ہمارا نظام ہے. ہم نے ان کے چلنے کا ذکر ایسے لفظ سے کیا کہ ادھر سے بھی سیدھا ادھر سے بھی سیدھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ ادھر سے چلے تب بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر چل رہا ہے، چلے تب بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد. نعرہ تکبیر، انجمن علماء رسول بحیری، شیر قادریت. سبحان اللہ سبحان اللہ تو واہ. اب دیکھیے اچھا حضرت نبی نعرہ تکبیر، نعرہ اور ہے دونوں مل کر ایک اعلیٰ حضرت کی اپنی نسل، ایک ان کے بھائی حضرت استاد زمن کی نسل. دونوں خاندان ایک ہی ہے مگر دو بھائیوں کی اولاد. اور یہ آپ کے جذبے پر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ دونوں خاندانوں کے نمائندے بھیجے. یہ حضرت قاری تسلیم رضا خان صاحب یہ اعلیٰ حضرت کی نسل میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام کے بیٹے مفسر اعظم کے بیٹے ریحان ملت اور ریحان ملت کے بیٹے ترتیب. اور ادھر جو تشریف فرما ہے حضرت مولانا امان میاں صاحب، یہ حضرت تحسین ملت کو تو سبھی جانتے ہیں، استاد زمن کے پوتے، استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب کے بیٹے علامہ حسنین رضا خان اور ان کے بیٹے علامہ تحسین رضا خان اور ان کے بیٹے مولانا حسان رضا خان اور ان کے صاحبزادے ہیں مولانا امان رضا خان. ماشاء اللہ. تو یہ اور قسمت کی بلندی محفل اور نور والا نور ہوئی. بس توجہ رکھیں. بتائیے دلچسپی سے سن رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں چاہتے ہو کہ تقریر ختم ہو جلدی سے؟ نہ نہیں سننا چاہتے. سننے والے لوگ ہیں سب مل کر بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرمائے. تو اب دیکھیے قرآن نے کہا کہ چاند سورج ستارے چلتے ہیں اور سائنس کہتی ہے نہ چاند چلے نہ سورج نہ ستارے بلکہ چلتی ہے زمین. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نیوٹن نے یہ تھیوری دی تھی جس کو سائنسدانوں نے قبول کیا. ڈائریکٹ قرآن کے خلاف سائنس نے دلیلیں دی اور کچے ذہن کے لوگ پھسلے. یہاں تک کہ لاہور کے ایک بہت بڑے پروفیسر نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک خط بھیجا، ایک عریضہ بھیجا جس میں کہا حضور ایسا ہے قرآن کی آیتوں کا مطلب ایسا بیان کیجئے تاکہ سائنس سے ٹکر نہ ہو، تاکہ سائنس پر بھی اسلام کی چھاپ لگے. اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا. سنیے پروفیسر صاحب، سائنس
طرح مسلمان نہ ہوگی کہ قرآن کو سائنس کے مطابق بدلا جائے. سائنس کو مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائنس کی دلیلوں کو کنڈم کر کے قرآن کی صداقت کو ثابت کیا جائے اور کوئی نہ کرے. یہ کام احمد رضا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایک یہی الفوظ المبین اور ایک نزول آیات فرقان، دو کتابیں. میں بالکل گڑبڑ مت کرو، میں بولوں گا نہیں، تھوڑا سکون سے بیٹھے رہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں بھی سائنس کی تھیوریوں سے ہی سائنس کے نظریے کو کنڈم کیا اور قرآن کی حقانیت ثابت کی. اس لیے ہم کہتے ہیں سنو، اسلام پر، قرآن پر، نبی کی شان پر، بزرگوں کی عظمت پر جس طرف سے بھی حملہ ہوا، جواب کسی نے نہ دیا، جواب بریلوی کے اعلیٰ حضرت نے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات تو آ گئی بیچ میں. میں بات کر رہا تھا آسمان کی. ہاں بس توجہ ادھر رکھیں. اب دیکھیے کتنی دوری ہو گئی آسمان کی. 500 سال تک لگاتار گھوڑا دوڑے. جتنا فاصلہ ہوگا زمین سے پہلے آسمان کا اتنا فاصلہ، پھر پہلے آسمان کی اتنی ہی موٹائی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی اتنی ہی دوری. اس طرح آپ 7ویں آسمان تک چلے جائیے اور پھر اس کے بعد نبی کی سننے کی طاقت پر قربان ہو جائیے کہ اتنے دور سے آسمان چرچرایا اور نبی نے مدینے میں بیٹھ کر اس کی آواز کو سن لیا. تو پھر کیوں نہ ہم کہیں جو زمین پر بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر آسمانوں کی آواز سن لے، وہ بحری والوں کی آواز کیوں نہ سنے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ ہم پکاریں گے تو کیوں نہ سنے گا. اور سنا ہی نہیں، کان بھی دیکھیے اور آنکھ بھی دیکھیے. اب فرماتے ہیں سرکار کہ یوں کیوں چرچرایا؟ فرماتے ہیں اس کو چرچرانا چاہیے کیونکہ ان آسمانوں پر 4 انگل جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی نہ رکھے ہو. ہر جگہ فرشتوں کی پیشانی ہے. اب ذرا دیکھیے سرکار کو کیسے پتا چلا کہ آسمان کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ پورے آسمان پر سجدے میں ہیں، اور آسمان کی آواز چرچرانے کی سرکار کو کیسے پتا چلی؟ تو یہ بدعقیدہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت جبرائیل نے بتا دیا ہوگا، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا. تو میرے آقا نے خود پہلے اعلان فرمایا کہ کوئی یہ مت کہہ دینا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا. نہیں، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھتا ہوں، جو تم نہیں سنتے وہ میں سنتا ہوں. پھر اب جب حدیث پڑھ لی تو پھر اعلیٰ حضرت کا شعر دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام. اب پوری حدیث سنیے. یہاں تک تو بات تھی آپ کی مقدس آنکھوں کی اور آپ کے مقدس کانوں کی. اب ذرا دل کے کان کھول لیجئے اور ضمیر کو زندہ کیجئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول کونین نے ارشاد فرمایا تھا، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعودات تجارون الى الله. قال ابو ذر يا ليتني كنت شجرة توتت. سنو سنو، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ سنو. کانوں کو پوری طرح متوجہ کر کے سنو، دل کو زندہ کر کے سنو، اور ادھر دھیان دے کر باتیں ختم کر کے سنو. ادھر کو توجہ کرو، ادھر کو توجہ کیجئے اور سنیے. رسول کونین نے ارشاد فرمایا، واللہ قسم خدا کی، لو تعلمون ما اعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، جو کچھ میرے علم میں ہے اگر تمہارے علم میں آ جائے،
قلیلا تو تم بہت کم ہنسو گے، وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا اور بہت زیادہ رو گے، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ اور بستروں پر تمہیں عورتوں کے ساتھ کوئی لذت نہیں ملے گی، وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ اور تم جنگلوں کی طرف پہاڑیوں کی طرف بھاگ نکلو گے، آبادی چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، گھر کو لات مار کر بھاگ جاؤ گے، بیوی بچوں سے منہ موڑ کر بھاگ جاؤ گے، پہاڑیوں میں پہنچو گے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابوذر نے کہا یا لیتنی کنت شجرۃ توتت، کاش میں ایک پیڑ ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ سرکار کا ارشاد سنو، فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ رو گے۔ ہاں ہاں، جو آقا جانتے ہیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب بدن سے روح نکالی جاتی ہے، جب جسم کی ایک ایک رگ سے جان کھینچی جاتی ہے، تکلیف کا وہ عالم، اذیتوں کا وہ سمندر، وہ اس وقت کی بے قراری، وہ اس وقت کی بے چینی، نہلانے وقت مردے کی کیفیت، پھر قبر کی تنہائی، منکر نکیر کا آنا، اور اس کے بعد پھر میدان حشر کے جو معاملات ہیں، اگر ان سب کا تمہیں پتہ چل جائے تم جان لو کہ موت کے وقت آدمی پر کیا گزرتی ہے، اگر تم جان لو کہ قبر میں آدمی کا حال کیا ہوتا ہے، اگر تم جان لو کہ قبر میں قیامت تک کن منزلوں سے انسان گزرے گا، اگر تم جان لو کہ حشر میں کیا کیا ہوگا تو ہنسنا بھول جاؤ گے، ہر وقت روتے رہو گے، جنگلوں کی طرف بھاگ نکلو گے، عورتوں کے ساتھ کوئی مزہ نہ ملے گا۔ ان حالات کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابوذر جیسے صوفی مزاج صحابی جنہوں نے دنیا ترک کر رکھی تھی، وہ رو رو کر کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ توتت، کاش میں انسان نہ ہوتا جس کو موت کی منزل سے گزرنا پڑتا، میں انسان نہ ہوتا کہ قبر کے حالات دیکھنا پڑتے، میں انسان نہ ہوتا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کی منزل سے گزرنا پڑتا، لا یا لیتنی کنت شجرۃ، کاش کہ میں ایک پیڑ ہوتا توتت جس کو کاٹ دیا جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ سنو مسلمانوں، ابوذر جیسے صحابی جنہوں نے دنیا ترک کر کے اپنی زندگی کا محور، اپنی زندگی کا مرکز، اپنی زندگی کا مدار بنا رکھا تھا صرف اللہ کی یاد کو، ان کا حال یہ ہے۔ اور آج ہم سب کچھ بھول گئے، ہم ساری منزلوں کو بھول گئے۔ سنو سنو، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال آپ نے دیکھا، کانوں کا حال آپ نے سنا، تو کہو اور جھوم کر کہو آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں سرکار کی بھی ہیں، ہم صرف سامنے کا دیکھتے ہیں اور آقا آسمانوں تک کا دیکھتے ہیں، ہم صرف چند گز دوری کی آواز سنتے ہیں اور آقا آسمانوں تک کی آواز سنتے ہیں، اس لیے ہم انہیں جہاں سے پکاریں گے پہلی میں ٹھوکر لگے گی یا رسول اللہ کہے گا تو ہمارا عقیدہ ہے، جب وہ آسمان کی آواز سن لیتے ہیں تو ہماری فریاد کو ضرور سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی آنکھیں بے مثال، ان کے کان بے مثال، اور ان کے جسم کا ہر حصہ بے مثال، ان کے علم کی شان۔ آؤ دیکھو ایک حدیث اور سناؤں، پہلے سب مل کر بول دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سب مل کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سب شروع سے آخر تک سب بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر فلم یدا شیئا مما یکون الى قیام الساعہ الا ذکرہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ سنو ایمان والو، دل جھوم جائے گا، روح مسکرائے گی، ایمان کی کلیاں کھل جائے گی۔ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار عصر بعد تقریر کرتے کھڑے ہوئے، عصر کے بعد آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر فرمانے کھڑے ہوئے۔ اب دھیان رکھیں، عصر بعد کا وقت آپ نے تقریر کی، خطبہ دیا، اور اس میں کیا بیان کیا سنو۔ کہتے ہیں فلم یدا شیئن یکون الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، تو قیامت تک جو کچھ ہونا تھا اس میں سے سرکار نے کچھ نہ چھوڑا، سب کا ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ، بھائی سبحان ادھر اللہ۔ دھیان دیجئے، ادھر کیا ہے، ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں، دل لگائیں تاکہ دل جھومے۔
توجہ ہوتی تو بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس میں سے کچھ نہیں چھوڑا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں عصر بعد خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب کا بیان کر دیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. حفظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ. اب اپنی اپنی قسمت کی بات ہے, جس نے یاد رکھا یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. اب توجہ کریں, وقت کون سا عصر بعد کا, عصر سے مغرب تک کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ مختصر سا وقت. کوئی کہہ سکتا ہے مختار, تو نے حدیث سنا دی, سرکار کا ارشاد ہے, صحابی کا بیان ہے, ہم کیا کہیں, مگر یہ تو بتا عصر سے مغرب تک اتنے مختصر سے وقت میں, جو آج کل کی گھڑیوں کے حساب سے گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت, اتنے سے وقت میں قیامت تک کا بیان کر کیسے دیا؟ تو ہم کہیں گے بیان نہ دیکھو, بیان کرنے والے کو دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیان کرنے والے وہ ہیں جو گھر سے نکلے, حرم کعبہ میں پہنچے, وہاں جنتی لباس پہنایا گیا, براق پر بٹھایا گیا, بیت المقدس پہنچے, نبیوں رسولوں کی امامت فرمائی اور وہاں سے نکلے, ساتوں آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات بات چیت کرتے ہوئے عرش اعظم تک گئے اور اس کے بعد لامقام میں پہنچے, رب سے شرف ہم کلامی ہوا, جنت کا بھی نظارہ کیا, دوزخ کا بھی معائنہ کیا اور اس کے بعد لوٹ کر آئے. اتنا لمبا سفر, مگر جب واپس آئے تو جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے بدن کی جو گرمی تھی وہ اب تک سلامت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج کا ڈنڈیلا ہوتا ہے, اس زمانے میں زنجیر ہوتی تھی, دروازہ بند کرتے, زنجیر کچھ دیر ہلتی تھی, سرکار دروازہ پھیر کر گئے تھے, زنجیر ہل رہی تھی, اور جب لوٹ کر آئے تو رکی نہیں تھی, ابھی ہل ہی رہی تھی. سبحان اللہ. سوچئے کہ جو چند سیکنڈ کے اندر اتنا لمبا سفر کر آئے, وہ عصر سے مغرب تک قیامت تک کے حالات بیان کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے. بے شک بے شک. سنو, یہ تو نبی ہیں. بے شک. علی کو دیکھو, علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم گھوڑے پر سوار ہوتے تھے, تو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے رکاب دونوں طرف پاؤں رکھنے کے لیے زین میں پھنسی ہوئی, نیچے پائیدان جیسا سمجھیے, اس رکاب پر پاؤں رکھا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر بیٹھ گئے, اور ادھر دوسری رکاب میں دوسرا پاؤں رکھ لیا, جیسے موٹر سائیکل پر ادھر پائیدان پر پاؤں رکھا, اور جب بیٹھ گئے تو دوسرا پاؤں ادھر کے پائیدان پر, ایسے ہی گھوڑے پر رکاب دونوں طرف ہوتی تھی. سنو, یہ نبی نہیں ہے, نبی کے داماد علی ہے, علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے, دھیان دیں, حافظ عاطف صاحب توجہ کریں, آپ قرآن پڑھیں گے, سمجھے حافظ ہیں سارے لوگ, یہ کتنی دیر لگے گی پورے قرآن پڑھنے میں, پوری رات میں پورا قرآن نہیں ہو پاتا, مگر حضرت علی دائیں رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے, تو دوسرا پاؤں ادھر کی رکاب میں پہنچنے تک پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی سب کی گڑبڑ کر دیتا, اتنا اچھا ماحول بنا, میرے بھائی تھوڑی سی مہربانی کر دو, ماحول اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں, سب پوری توجہ سن رہے ہیں. یہ وہ جذبے والے لوگ ہیں جو کسی آواز لہجے کے لیے نہیں, صرف مدینے والے کے لیے یہاں. بے شک بے سن رہے شک. ہیں, گڑبڑ مت کیجیے, توجہ کیجیے. یہ علی ہیں, وہ علی کہ سرکار کے صحابہ میں جن کا درجہ چوتھا ہے, چوتھا درجہ ہے, اور میں نہیں, بخاری شریف پڑھی, اس کے زیادہ معتبر کتاب کون ہوگی؟ بخاری شریف. حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد ابن حنفیہ, حضرت علی کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین, یہ تو حضرت فاطمہ زہرا سے تھے. جب تک فاطمہ زہرا رہی, حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد دوسرے نکاح کیے. ان میں ایک ام البنین نام کی آپ کی بیوی تھی, جن سے آپ کے بیٹے حضرت عباس نے جو کربلا میں شہید ہوئے, اور بھی
آپ کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیوی تھی حنفیہ ان کا نام تھا, ان سے بیٹے تھے, ان کا نام محمد تھا, اور ماں کی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے محمد بن حنفیہ. حضرت علی کے بیٹے ہیں, خاندان ہاشمی سے ہے. بخاری شریف میں ہے ان محمد ابن الحنفیہ قال سالت ابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر. حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے سوال کیا کہ نبی کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ یہ تسلیم میاں صاحب کی بات نہیں, امان میاں کی نہیں, مختار کی نہیں, شیر خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ قالا ابو بکر. حضرت علی نے کہا نبی کے بعد سب سے بہتر لوگوں میں ابو بکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل رافضیت پھیلائی جا رہی ہے, اور رافضیت کی پہلی سیڑھی ابتدا ہوتی ہے کہ حضرت علی کو تینوں خلفاء سے افضل بتاتے ہیں, کہتے ہیں سب سے افضل حضرت علی. بس یہاں سے رافضیت کی پہلی سیڑھی شروع ہوئی, تفصیلیت, اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے ان صحابہ کرام کی شان میں توہینیں کرنے لگتے ہیں. یہ بہت پھیلایا جا رہا ہے. سنو, نہ ہمارے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, نہ ہمارے خواجہ سے پوچھو, نہ غوث اعظم کی بات ہے, یہ شیر خدا کی خود بات ہے, اور ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں. اور بات بخاری شریف میں ہے, وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا نبی کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ کہا ابو بکر. قلت ثم من. کہا پھر ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قالا عمر. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر کے بعد درجہ حضرت عمر کا ہے. اور ایک اور حدیث میں ایک پوچھنے والے نے پوچھا تھا, انہوں نے حضرت عمر کے بعد بھی پوچھا ثم من. حضرت عمر کے بعد کون؟ قالا عثمان. حضرت علی نے کہا عمر کے بعد عثمان ہے. سب سے پہلا درجہ امت میں صدیق اکبر کا, پھر فاروق اعظم کا, پھر عثمان غنی کا, پھر علی مرتضیٰ کا. تو ذرا سوچئے کہ جب علی کی شان یہ ہے کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھنے پر قرآن شروع کریں اور دوسری رکاب تک پاؤں پہنچنے تک پورا قرآن پڑھ لیں, تو جب علی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگر عصر کے بعد سرکار نے قیامت تک کے سارے حالات بیان کر دیے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب سنو ایمان والو, اس کے بعد سنو, یہ تو سرکار کے علم کی بات ہے کہ آپ نے قیامت تک کا سب کچھ بیان کر دیا. اب آگے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وَقَانَا فِيمَا قَالَا إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَّةٌ خَدِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آقا نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میٹھی ہے. توجہ کرو, یہ دیکھیے کوئی پیچھے والا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. چین سکون سے رہے. سنو, آقا نے فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے, ہری بھری ہے. میٹھی ہے, بڑا میٹھا معلوم ہوتا ہے اس کا مزہ, اور آدمی چاہتا ہے بڑھتی جائے دنیا. یہاں ہے تو سوچے یہاں پہنچوں, یہاں پہنچوں, یہاں پہنچوں, یہاں پہنچوں, اور ہری بھری ہے, دل کو لبھاتی ہے, آدمی گھستا چلا جاتا ہے. مگر آقا فرماتے ہیں سنو, اس کی مٹھاس سے, اس کے ہریالی پن سے تم دھوکے میں مت آ جانا. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس میں بھیجا ہے. وَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اس نے تمہارا امتحان لیا ہے, تم کیا کرو گے. فرماتے ہیں الا فاتقوا الدنیا, خبردار دنیا سے بچ کر رہو. دنیا کماؤ مگر دنیا کو دل میں نہ ڈالو. دنیا کمانا منع نہیں, جائز طریقے سے کماؤ, مگر دنیا کی محبت میں ایسے غرق نہ ہو جاؤ کہ دنیا کے لیے اپنوں کو چھوڑ دو, دنیا کے لیے اپنے پیشواؤں کو چھوڑ دو, دنیا کے لیے اپنے مسلک کو چھوڑ دو, دنیا کے لیے اپنے مسلک کی پیشواؤں کو چھوڑ دو, اپنے امام کو چھوڑ دو, اور اپنے مسلک کے دشمنوں کو سروں پر بٹھاؤ. دنیا کے پیچھے نہ پڑو. الا تتقوا الدنیا, خبردار دنیا سے بچو. واتقوا النساء, اور عورتوں سے بچ کر رہو. یہ بھی آقا کا ارشاد ہے. سنو نوجوانوں,
آقا فرماتے ہیں عورتوں سے بچ کر رہو. اور دوسری حدیث میں فرمایا النساء حبائل الشیطان, یہ عورتیں شیطان کا جال ہے جو ان کے قریب گیا وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا. آقا فرماتے ہیں دنیا سے بھی بچ کر رہو, عورتوں سے بھی بچ کر رہو, اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اس لیے اس طرح زندگی گزارو کہ قدم قدم پر کی رحمتیں تم پر برسنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھو سرکار کا علم, اب وقت کی تنگی ہے, صرف آنکھوں کی بات ہوئی, کانوں کی بات ہوئی. اب دیکھیے دیکھنے میں ہاتھ ہمارے بھی ہیں اور سرکار کے بھی ہیں, مگر ہمارے ہاتھوں کا کیا حال ہے. ہم ایک سامنے پتا رکھتے اور اس پتے کی طرف 1000 بار اشارہ کرے تو پتے پر کوئی اثر نہ ہوگا, مگر آقا کی شان یہ ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چودھویں کے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے پلٹ آئے. ایک ہمارے ہاتھ ہے, ایک آقا کے ہاتھ ہے, وہ دست قریب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلدل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. یہ سرکار کے ہاتھ ہے, سرکار کے قدموں کو دیکھیے. قدم یہ تخت ہلے, کرسی ہلے, ہم لاکھ کوشش کریں مگر کرسی کا ہلنا بند نہ ہو. مگر آقا کی شان یہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی کے ساتھ کوہ احد پر, احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. احد پہاڑ ہلنے لگا, آقا نے ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اور جب ٹھوکر ماری تو کیا ہوا؟ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بول دو آقا نے ٹھوکر ماری تو کیا ہوا؟ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایلیا سرکار کی ہر چیز بے مثال, ہر خوبی بے مثال, ہر کمال بے مثال. اور اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسا بے مثال رسول ہمیں عطا فرمایا. اس لیے احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا ایسا بے مثال رسول بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے مثالی بیان کرے صبح ہو جائے. مگر اسد بھائی کا اصل کلام تو ہونا ہے جو ان کو پڑھنا ہے. تو نمونہ پیش کیا تھا, لیکن ابھی صبح صادق میں بھی کافی وقت ہے, تو ابھی تھوڑی دیر کی اور گفتگو سنو. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. ان کا آنا اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے احسان جتایا. اور سنو اس رسول نے آ کر کتنا بڑا انقلاب برپا کیا. کیا تھا دنیا میں؟ شرک و کفر کے سوا کچھ نہ تھا, بدکاریوں گناہوں کے سوا کچھ نہ تھا. ہر طرف اندھیرے, ہر طرف ظلمتیں, ہر طرف تاریکیاں. مگر وہ رسول آئے اور ایک نگاہ کرم ڈالی تو جہاں کفر و شرک کے اندھیرے تھے وہاں ایمان کے سویرے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ ارے تھکے نہیں تو بولیے. سبحان اللہ, دل سے بول دیجئے, سب مل کر بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دل سے بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں آخری بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. فیضان حضور مفتی اعظم. ہر طرف ہنگامے تھے, جنگ کی خوریزیاں ہوتی تھی, آپس میں کتنی بڑی دشمنیاں تھیں, قبیلے قبیلے بٹے ہوئے تھے. آپ کیا جانو کیسی کیسی لڑائی. مدینے میں 2 قبیلے تھے, اوس و خزرج. ان کی لڑائی کو 120 سال ہو گئے. کیسے نسل بعد نسل وہ لڑے, مارے گئے, دوسرے آ گئے, ان کے بچے, ان کے بچے.
ایسی جنگیں ہوتی تھی مگر وہ جو قبیلے قبیلے جدا تھے آپس میں بٹے ہوئے تھے آپس میں تقسیم ہو چکے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے ایک دوسرے کے جان و مال کے دشمن رہتے تھے سرکار نے آ کر کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا سنو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اللہ کے احسان سے تم آپس میں بھائی بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بنا دیا سرکار نے بے شک بے شک سرکار نے خود اعلان کیا المسلم اخو المسلم اب سنو آج جو سماج پورا افراتفری کا شکار ہے اس سب کا سبب یہ ہے کہ آقا کے پیغام کو بھول گئے سنو آخر میں اس کو دھیان سے سنو آقا فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ایک بار بول دو مسلمان مسلمان کا کیا ہے بھائی ہے سب زور سے بولو بھائی ہے سب نہیں بولو کہ کہلواتا رہوں گا صبح اسد بھائی فجر بعد سنائیں گے پھر سب بول دیجئے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے بھائی کون فرما رہا ہے اللہ کے رسول اور خود اللہ نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوۃ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں بے شک سرکار نے بھائی بنایا فرماتے ہیں لا یظلمہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا سنو پیغام سنو آقا کا فرمایا مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ولا یخذلہ اور نہ مسلمان کی مدد چھوڑتا ہے مدد کرنا بھی نہیں چھوڑتا اگر ایک مسلمان مشکل میں ہوتا ہے دوسرا مدد کرتا ہے ایک پریشانی میں ہوتا ہے دوسرا پریشانی سے نکالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا نہیں چھوڑتے ولا یحقرہ اور مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا ایک دوسرے کو حقیر نہیں جانتا ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب اور دوسری حدیث میں رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو ایمان والو بس آخر میں سرکار کا یہ پیغام میں آپ کو پہنچاؤں گا آقا کو دل سے مانتے ہو تو اس پیغام کو دل پر نقش کر لینا رسول کونین ارشاد فرماتے ہیں رسول کونین کا ارشاد سنو ارشاد فرماتے ہیں لا تقاطعوا آپس کے رشتے مت توڑو تم مسلمان ہو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اسلام کا کام یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کا رشتہ دوسرے مسلمان سے جوڑ دیتا ہے اے مسلمانوں رشتے نہ توڑو ولا تدابروا اور ایک دوسرے کے پیچھے برائی نہ کرو سنو رسول کونین کے ماننے والوں صرف بات شریف کو جھنڈے لگا کر خمخمے لگا کر جلسے جلوس کر کے نہیں بن جائے گا آقا کے دیے ہوئے پیغام کو دل پر نقش کرو تب آخرت میں نجات کا سامان حاصل ہوگا ارشاد فرماتے ہیں ولا تدابروا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو بے شک بے شک اور فرماتے ہیں ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو جلن مت کرو اور فرماتے ہیں ولا تباغضوا اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے عداوت نہ رکھو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ذہن میں رکھو میرے آقا نے سماج کو ایک کرنے کے لیے کیا کیا پیغام دیا اولاد اور ماں باپ کے حقوق کیا ہے ماں باپ اور اولاد کے حقوق کیا ہے بڑے بھائی کا چھوٹے پر حق کیا ہے چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی پر حق کیا ہے پڑوسی کا پڑوسی پر حق کیا ہے شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے چھوٹے بڑوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا حق ہے آقا نے یہ سب کچھ بتایا اور مسلمانوں نے اپنے سینے سے لگایا تو اتنا پاکیزہ سماج مسلمانوں کا تھا کہ تاریخ پڑھنے والے بھی آج تک حیرت کرتے ہیں اور آج ہم وہ سب کچھ بھول گئے نہ ماں باپ کو کے حقوق اولاد کو یا
نہ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر کیا ہے ماں باپ کے ذہن میں بھی نہیں، سب ذمہ داریوں کو بھول گئے۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں، بڑا بھائی چھوٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرے، چھوٹا بھائی بڑے سے کیسے پیش آئے، پڑوسی کے ساتھ کیا رویہ رکھے، مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہے، یہ سب بھول گئے تو آج پورا سماج تباہ ہو گیا۔ میں آخر میں صرف یہ بتاؤں اور چند منٹ میں بات ختم کروں کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر کیا حقوق ہیں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، خالی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چل گیا، ان کے آپ پر کچھ حق ہے، آپ کے ان پر حق ہے، کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں للمؤمن علی المؤمن ست خصال، مسلمان کے مومن پر 6 حق۔ کتنے؟ بول دیجیے، کر دیجیے، مجھے ہلڑ بات ہوگا ادھر پر دیکھیے، وہ لڑکے ہیں وہ ادھر سے ادھر دوڑتے ہیں، ادھر سے ادھر، وہ کیا جانے دین کی بات کیا ہوتی ہے۔ آپ اتنی محنت سے سن رہے ہیں تو آخری بات سن، اور آج کل جلسے جلوسوں میں ایسے ہی ہلڑ والے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اب تو جلوس میں تو بولنے کو بھی دل نہیں ہوتا کہ جو صحیح سننے والے جیسے آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، وہ ہلڑ والے آگے، اور ان کو پتہ ہی نہیں، مطلب ہی نہیں کہ کوئی کیا تکلیف۔ آپ ادھر دھیان دیجئے، مومن کے مومن پر کتنے حق ہیں، ذرا سب بولیے کیا حق ہے، بس اس کو نوٹ کرو، کاپی پر نہیں، دل کی کتاب پر۔ فرماتے ہیں یہودہ اذا مرض، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کا حق ہے دوسرے مومن پر کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ یہ مومن کا مومن ہونے کے حساب سے حق ہے، آپ کے رشتے سے مطلب نہیں، رشتہ داری کی فارمیلٹیاں الگ ہیں، صرف مومن ہونے کی وجہ سے، ایمان کے رشتے سے آقا فرماتے ہیں چاہے خونی رشتہ نہ ہو، چاہے دوستی کا رشتہ نہ ہو، تعلقات کا رشتہ نہ ہو، مگر ایمان کے رشتے سے مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے آئے۔ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اور جب اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں مومن کا مومن پر یہ بھی حق ہے۔ بھائی ادھر توجہ کریں، چند لوگوں کہاں ہلڑ بازی میں آپ پھنسے، ہاں وہ ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں، وہ آپس میں لڑ لی اور اس کے بعد ہلڑ مچاتے پھر رہے۔ ادھر سے آپ بیٹا تھوڑی دیر ادھر سے آپ، میں صرف کام کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے، اتنی دیر تقریر کرتے ہوئے ہو گئی، کوئی ایک لفظ بھی میں نے فالتو آپ کا وقت خراب کرنے والا بولا، ایک لفظ بھی نہیں۔ سرکار کی مقدس زندگی، اسلام کے احکام، بس اس پر توجہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جنازے میں شریک ہو، یہ بھی ایمان کی وجہ سے حق ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اور جانتے ہو جنازے میں شرکت کرنے کا فائدہ کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کی طرف سے پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے سچے مومن کی طرف سے کہ جتنے ایمان والے اس کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اللہ سب کے گناہ معاف کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان گناہوں اللہ۔ کی معافی ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات میں کام کی بتا دوں، یہ لڑکے سن لیں، بہت سے لڑکے اس وجہ سے نماز میں شامل نہیں ہوتے کہ نماز جنازہ یاد نہیں، تو یاد کرنے کی کوشش کرو کہ کل ہماری بھی تو ہونا ہے نماز جنازہ، تو ہم دوسرے کے نہیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کوئی ہماری پڑھے نہ پڑھے، اس لیے یاد کرو، لیکن جب تک یاد نہیں تب بھی ثواب سے محروم نہ ہو، بلکہ سن لو جس کو یاد نہیں ہے وہ صرف امام کے ساتھ یہ نیت کر کے کھڑا ہو جائے، دل میں ارادہ کر کے کہ میں نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور پھر کچھ نہ پڑھے، اس کو کچھ بھی یاد نہ ہو، تو امام کے ساتھ صرف 4 بار اللہ اکبر کہہ لے اور پھر سلام پھیر دے تو نماز جنازہ کا ثواب اسے بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ 4 بار خالی اللہ اکبر ہی کہہ لو اور سلام پھیر دو، تب بھی نماز کا ثواب مل جائے۔ تو جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب مومن اس کو بلائے تو یہ اس کے بلاوے پر پہنچ جائے، یہ تیسرا حق ہے۔ اور ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں تو اور جب مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ جواب میں یرحمک اللہ کہے. اور ایک حق رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ. اور مسلمان چاہے سامنے ہو چاہے نگاہوں سے اوجھل ہو مگر ہر حال میں اس کی خیر پائی کرے اس کا یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کا بھلا چاہے اور اس کی خیر خواہی کرے. وَيُسَلِّمُهُ إِذَا لَقِيَهُ. اور جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے. یہ حق کس کے ہیں؟ ایک مومن کے دوسرے مومن پر حق ہے. اور جو مومن ہی نہ ہو اس کا کوئی حق نہیں. مومن ہوگا. اب آپ کہیں گے جو مومن نہ ہو. ہاں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر مومن نہیں, نمازیں پڑھتے ہیں مومن نہیں, روزے رکھتے ہیں مومن نہیں. کیوں؟ کس لیے مومن نہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کلمہ تو ہے, نمازیں تو ہیں, روزہ تو ہے, حج و زکات تو ہے, مگر دل میں عظمت رسول نہیں ہے. سرکار کے گستاخ ہیں, گستاخوں کو اپنا امام مانتے ہیں جن کو وہابی دیوبندی رافضی وغیرہ کہا جاتا ہے. یہ کلمہ پڑھ کر بھی مومن نہیں. ان کا آپ پر کوئی حق نہیں. ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. بے شک بے شک. ان حقوق کو ذہن میں رکھیں. اور مختصر سی باتوں میں ہی وقت بہت ہو گیا, ورنہ سماج کے سدھار کے لیے آقا نے جو حقوق ایک دوسرے کے بتائے وہ تفصیل سے بتائے جاتے مگر سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی بہت. مناؤ عید میلاد النبی مناؤ, خوب مناؤ, جھنڈے لہراؤ, گھروں گلیوں کو سجاؤ, جلسے کرو. جلسہ ہوگا صبح صادق تک انشاءاللہ جو سرکار کی پیدائش کا وقت ہے اس وقت صلاۃ و سلام بہت بڑی برکت و رحمتوں کا وقت ہوتا ہے. اور آج ایک حسن اتفاق ہے, بہت اچھا اتفاق. جو سرکار کی پیدائش کی تاریخ تھی وہ تاریخ تو ہے مگر جو دن تھا دن بھی بے شک بے شک. دن کبھی کبھی ہی ملتا ہے, تاریخ تو ہر سال ملتی ہے. پیر کی صبح کو پیدا ہوا, صبح کو پیر ہی تو ہے, ربیع الاول کی 12 تاریخ اور پیر کا دن. اور یہ بدعقیدہ جو ان خوشیوں سے چڑھتے ہیں وہ نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں وہ 12 تاریخ کو نہیں پیدا ہوئے, 9 کو پیدا ہوئے. تو آپ بحث نہ کیجئے, ان سے کہیے ٹھیک ہے ہم 12 کو مانتے ہیں تو 12 کو جشن مناتے ہیں. تم 9 مان رہے ہو تو 9 کو ہی جشن مناؤ. ارے مناؤ تو صحیح, 9 کو ہی مناؤ. مگر بات اس کی نہیں کب پیدا ہوئے, بات تو عزت سے چڑھتی ہے. مگر کوئی چڑھتا رہے, کسی کا کلیجہ پھٹے, دل بیٹھے, جل بھن کر کباب ہو, مگر حقیقت ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے گا تو جل کر, مگر ہم تو رضا دم ہے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مولا تبارک تعالیٰ اس مقدس دن اور تاریخ کی خوشیاں سب کے لیے مبارک فرمائے یا رب الراحمین. جس طرح ہم سب یہاں آقا کی پیدائش کی خوشیاں منا رہے ہیں, پروردگار اس مبارک تاریخ کے صدقے میں فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کو بھی خوشیوں کا موقع عطا فرما دے اور ظلم و ستم کے طوفانوں سے ان کو نجات عطا فرما. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ.